تھی، ہم نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک استاد اور ایک کلاس سے ایک سفر شروع ہوا غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کا، اور وہ سفر آج ماشاءاللہ 700 اسکولوں پر، 1,00,000 اسٹوڈنٹس پر اور 5,000 اساتذہ پر مشتمل ہے۔ تو یقیناً یہ سفر بہت آسان نہیں ہوگا، بہت مشکل تھا، بڑے مرحلے ایسے آئے کہ شاید یہ سوچا گیا کہ اب کیا کیا جائے، لیکن پھر بہت سے دوستوں نے، بہت سے مخیر حضرات کی مدد نے ہمیں آگے بڑھنے کی تقویت دی۔ لیکن اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے قیادت۔ تو الحمدللہ ہمیں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کو ایسی قیادت میسر تھی کہ جو ہمیں آگے لے گئی۔ تو میں اپنے ایک اور قائد کو میں یہاں بلاؤں گا اور میں درخواست کروں گا ہمارے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے چیئرمین کو جناب عامر جعفری صاحب کو کہ تشریف لائیں اور اس سفر کی رودات آپ سے شیئر کریں۔ جناب عامر جعفری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب خواتین و حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ سب لوگ خاص طور پہ امجد اسلام امجد صاحب کی توسط سے، ان کے حوالے سے آج اس چھت کے نیچے جو ہے وہ جمع ہیں۔ سہیل زرار بھائی، عاصم الدین بھائی، شوکت بھائی، شفقت بھائی، ان سب کی اور ساری ٹیم کو بھی میں خاص طور پہ جو ہمارا لاسٹ لندن جو ہے رائل نواب میں جو ہمارا پروگرام ہوا تھا اس کی کامیابی پر بھی اپنی طرف سے بھی، امجد صاحب کی طرف سے بھی، وسیع شاہ صاحب کی طرف سے بھی جو ہے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی محنت کے ساتھ بہت ہی خوبصورت پروگرام جس کی یادیں تادیر ہمارے حافظے میں جو ہیں وہ نقش رہیں گی، اس طرح کا پروگرام جو ہے انہوں نے ترتیب دیا۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ آئندہ بھی آپ اتنی خوبصورت پروگرامات جو ہے وہ ترتیب دیتے رہیں گے اس کے اندر۔ مجھ سے پہلے عصمت بھائی نے کچھ تعلیم کے حوالے سے گفتگو کی اور یقیناً انہوں نے بہت ہی سنجیدہ اور فکری نوعیت کے سوالات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں، اور وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس پر زیادہ بہتر طریقے سے اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اور ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو صرف آپ کہہ سکتے پوری امت کو اس وقت جو ہے اس محاذ میں درپیش ہے، اور صرف اسی نہیں بلکہ ہر دائرے میں ہمیں یہ چیلنج جو ہے وہ درپیش ہے کہ ایک مغربی تہذیب ہے، اور اس تہذیب نے اس جو ہے اس وقت یہاں پر ہمیں لا کے کھڑا کیا ہے، اور یہاں سے آگے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ کیا ہوگا اس کے اندر۔ بس بدقسمتی ہماری یہ رہی ہے بہت سی اچھی چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ ہم تعلیم کو اتنی توجہ نہیں دے سکے جتنی اس کو دی جانی چاہیے تھی اس کے اندر نا۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہمیں رہا ہے خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے۔ میں جب آپ کے پروگرام میں آیا تھا لندن، میں نے وہاں بھی یہی عرض کی تھی کہ ہم لوگ چیریٹی کرتے ہیں، چیریٹی کے پروگرامات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، فنڈز دیتے ہیں اس کے اندر، لیکن اس فنڈز کے اس چیریٹی کے نتیجے میں کوئی دیر پا تبدیلی پاکستانی معاشرے کے اندر نہیں آ پا رہی، جسے کہتے ہیں سسٹینیبل چینج جو ہے وہ نہیں آ پا رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیریٹی جو جا رہی ہے وہ زیادہ تر جاتی ہے ریلیف ایکٹیویٹیز میں جاتی ہے، وہ شارٹ ٹرم جو مسائل ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے جاتی ہے۔ کسی کو بلڈ سینٹر بنا دیتے ہیں، کہیں ہم ریلیف ایکٹیویٹیز کر دیتے ہیں، ابھی رمضان آیا ہے تو فوڈ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے اور فوڈ جو ہے پیکیجز جا رہے ہیں، افطار الصائم ہو رہا ہے، مساجد کی تعمیر کی طرف توجہ ہے۔ اس سے آگے بڑھیں تو بیواؤں کے لیے جہیز کا، بیواؤں کے لیے جو ہے ان کی سرپرستی اور ان کے اوپر صاحبان، اور جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کی شادیاں، ان کے جہیز، یہ سب بہت ہی اعلیٰ مقاصد ہیں، بہت ہی نیک اور اعلیٰ کام ہے کہ جس پر ہم سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اپنا حصہ ڈالتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہماری چیریٹی کا بہت کم حصہ تعلیم کے اوپر خرچ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ چیریٹی تو ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن وہ ایجوکیشن پہ شاید وہ 10 یا 15% بھی جو ہے وہ خرچ نہیں ہو پا رہی، اس کے اندر وہ جا ہی نہیں رہی وہاں پر، تو وہ خرچ کی ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ تعلیم پہ خرچ کرنا ایک ذرا مشکل کام ہوتا ہے، اس کا آپ کو آؤٹ کم فوری نظر نہیں آتا کہ آپ کمبل تقسیم کرتے ہیں فوری تقسیم ہو جاتا ہے، گھی کے ڈبے تقسیم کرا دیے فوری آپ کو بڑا ہوتا ہے، مسجد بن رہی ہوتی ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے 6 مہینے مسجد بن کے تھا۔ بچے کو پڑھانا، کلاس 1 سے پڑھانا، کہاں کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک والی بات ہے، کب وہ بچہ بڑا ہوگا، کب وہ میٹرک پاس کرے گا، کب وہ انٹر کرے گا، کب وہ بی اے کرے گا، ایم اے کرے گا، اور کب جو ہے تعمیر اور اس کے اندر حصہ لے گا، تو یہ اس کے لیے اس کا رزلٹ کب دیکھیں گے۔ تو ہمارے لوگ
شارٹ ٹرم چیزوں پہ جانا زیادہ پسند کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے اوپر کام نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے اندر اگر کچھ کام ہے بھی صحیح تو وہ یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے مل جل کے کوئی بڑے شہروں کے اندر کچھ بڑے بڑے ادارے بنا دیے ہیں, اسے سینٹر آف ایکسیلنس کا نام دے دیا ہے, سبھی لوگ جا جا کے اسی کے اندر اپنی اینٹیں لگاتے رہتے ہیں, اور وہ دن بدن بڑھتا رہتا ہے. کبھی اس میں 200, کبھی 500, میکسیمم 1000 لوگ ہوتے ہیں. لیکن جو میتھ لیول کے اوپر پرابلم ہے وہ کیا مسئلہ ہے کہ آج کی تاریخ میں جو عظمت صاحب نے کہا تو وہ تو ابھی اگلے مرحلہ ہے کہ سوال کا جواب آئے گا. اس وقت صورتحال کیا ہے کہ 50% لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں. آپ وہ پڑھنے لکھنے کی جو بھی تعریف کریں, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے 65% وہ کہتے ہیں سرکاری طور پہ لٹریسی ریٹ ہے, جبکہ جو غیر سرکاری ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ بھی شامل کر دیے کہ جو تھوڑا بہت دستخط کر دیں, ہم نے کہا وہ بھی لٹریٹ ہے, اس کے اندر شامل کر دی اس چیز کے اندر نا. تو ہماری 50% آبادی پڑھنا لکھنا نہیں جانتی ہے. آج کی تاریخ میں 2.5 کروڑ بچے, 2.5 کروڑ 25 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول ہے. اور یہ اتھینٹک ہے فگر, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ پوری دنیا کے اندر جتنے ادارے ہیں, پاکستانی گورنمنٹ ہے, خود عمران خان صاحب نے اپنی پہلی سپیچ کے اندر اس کے اوپر جو ہے بات کی ہے, اس کے اوپر کی ہے. خود شہباز شریف صاحب نے لاسٹ گورنمنٹ میں 12 اس کے اوپر توجہ دلائی ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے ہیں اس وقت. کیا پڑھیں گے, کیا رزلٹ نکلے گا, وہ الگ سوال ہے, اس پر تو ابھی بعد میں سوچیں. یہ 2.5 کروڑ جو بچے ابھی اسکول نہیں جا رہے ہیں, ان کا کیا کرنا ہے؟ اگر چند سال تک اسکول مزید نہ گئے تو ہمارے قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب آپ کے اوپر ہے. آپ یہ مزید بچے جو پڑھیں گے نہیں, کیا کریں گے؟ یہ غریب رہ جائیں گے, یہ لیبر کلاس میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, ان کے سامنے جہالت ہے, ان کے سامنے غربت ہے, ان کے سامنے انتہا پسندی ہے, ان کے سامنے بے شعوری ہے. یہ اس دلدل کے اندر جو ہے وہ دفن ہوتے چلے جائیں گے. پھر آپ اور ہاسپٹل بنائیں گے, پھر آپ اور اس طرح کی چیزیں کریں گے ان کی مدد کرنے کے لیے. اس لیے کہ تعلیم اور غربت کا آپس میں بالکل ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. اس کے نتیجے کے اندر یہ 2.5 کروڑ بچے اگر اگلے چند سالوں کے اندر اندر ہم فوری اسکولوں میں نہ لائیں تو آپ سمجھیں کہ اس کے لیے کتنا بڑا ایفرٹ کرنا پڑے گا, کتنا بڑا کام کرنا پڑے گا کہ ان بڑے ہوتے ہوئے بچوں کو تعلیم کے میدان میں دوبارہ لے کر آنا. یہ آسان کام نہیں ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے اس وقت میں. ٹھیک ہے, جو بچے اسکول جاتے ہیں, جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. وہ کیا پڑھ رہے ہیں, وہ کیا حاصل کر رہے ہیں, اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے. اور جو سر نے کہا کہ تعلیم اصل میں مقصد کیا ہے, وہ تعلیم کہ جو تربیت کے بغیر ہے وہ محض جہالت ہے. وہ محض جہالت ہے. ہم کس طرح کا انسان بنانا چاہ رہے ہیں, ہم کس طرح کا معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں, ہم کس طرح کا قوم کا مستقبل دیکھ رہے ہیں, اس کا فیصلہ تعلیمی ادارے کے اندر ہوتا ہے. اس کا فیصلہ بعد میں نہیں ہوتا. پہلا سماج کی بنیاد کلاس روم میں رکھی جاتی ہے, کلاس روم کے اندر رکھی جاتی ہے سماج کی بنیاد, معاشرے کی بنیاد. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے سارے معاشرے کو اسی بنیادوں سے تقسیم کر دیا ہے. ہم نے کہا کہ یہ مدارس ہیں, یہاں ان مدارس میں یہ حنبلیوں کا ہے, یہ شیعوں کا ہے, یہ جعفریوں کا ہے, یہ دیوبندیوں کا ہے, یہ بریلویوں کا ہے, یہ فلاں کا ہے. پہلے ہی تقسیم کر دیا. اچھا, اس کے اوپر یہ ایلیٹ کے اسکولز ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ آرمی کے اسکولز ہیں, یہ گورنمنٹ کے اسکولز ہیں, یہ لوور مڈل کلاس کے اسکول ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ اردو میڈیم ہے, یہ انگلش میڈیم ہے, یہاں جو ہے گرامر اسکول میں جو ہے آکسفورڈ پڑھایا جائے گا, فلاں میں امریکن نصاب پڑھایا جائے گا, فلاں اسکول, پوری تقسیم ہے. اب بتائیے آپ کیسے قوم کا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں جب آپ نے اس کی بنیاد ہی طبقات کے اوپر رکھ دی ہے, جب آپ نے بنیادی تقسیم سے اٹھائی ہے اس کے اندر, تو آگے وہ تقسیم دن بدن بڑھتی چلی جائے گی, شدید ہوتی چلی جائے گی. یہ چیلنج ہمیں درپیش ہے. اس وقت کوئی بھی اس کو نہیں دیکھ پا رہا ہے اس چیز کے اندر کہ کیسے اس کو جو ہے, ہمیں کہا گیا کہ یکساں نظام تعلیم لائیں گے, کوئی یکساں نظام تعلیم ایک طرف ایک سمت میں بھی اس پہ کوئی سفر شروع نہیں ہوا اس کے اوپر نا. تو یہ چیلنج ہے جو سنجیدگی سے درپیش ہے. آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد یہ تھا, ہم بتائیں آپ کو کہ جب تک ہم اپنی قوم کی تعلیم کے اوپر سنجیدہ نہیں ہوں گے, تعلیم سے مراد ہے کہ ہمارا مستقبل ہے, ہمارے بچے ہیں, یہی بچے کل کا مستقبل ہیں, کل کا مستقبل ہے. تو اگر ان کو ہم نے اچھی تعلیم دے دی, ان کو ہم نے باہنر بنا دیا, ان کو بااعتماد بنا دیا, ان کی تربیت کر دی ہم نے, تو یہی بہت کچھ سنبھال لیں گے. ہمیں مچھلی پکڑ کے نہیں دینی, بلکہ ہم نے ان کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھانا ہے ان کو. اور تعلیم بنیادی طور پر ان کو امپاور کرتی ہے, ان کو اعتماد دیتی ہے, جینے کے نیا انداز دیتی ہے, اور جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز سے نکلنے کا راستہ دکھاتی ہے اس کے اندر. تو
تو یہ کام ہے جو تعلیم کرتی ہے، لیکن ہم بدقسمتی سے اس میں پیچھے رہ گئے۔ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، ایک جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمیں یہ لگا کہ شہروں کے اندر تو بہت سے تعلیمی ادارے موجود ہیں، شہروں کے اندر تو بڑے بڑے تھنک ٹینک تعلیم کے اوپر کام کر رہے ہیں، یہ جو گاؤں دیہاتوں کے اندر یہ جو بچے اور بچیاں ہیں جہاں گورنمنٹ بھی نہیں پہنچ پاتی، جہاں پرائیویٹ سیکٹر بھی نہیں جا پاتا، تو وہاں پر جا کر ہم اسکول بنائیں وہاں پر، اور وہاں پر ان کی دہلیز کے اوپر انہیں ہم تعلیم دینے کی کوشش کریں اس میں نا۔ اور کوئی ہمارے سامنے یہ نہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑے بڑے سینٹر بنانے ہیں، کوئی بہت بڑا خرچہ کرنا ہے، کروڑوں اربوں روپے کی بلڈنگ کھڑی کریں گے تو تب مزہ آئے گا کہ یار ادارہ بنائے لوگ بھی۔ ہم نے کہا نہیں، ضرورت یہ ہے کہ گاؤں کے بچے کو اچھا اسکول ملے، وہ اسکول کے اندر آئے اور اس کے اندر ایک ذوق اور شوق یہ پیدا ہو جائے کہ وہ اسکول سے بھاگے نہ، ڈراپ آؤٹ نہ ہو۔ پاکستان ہائیسٹ ہے ڈراپ آؤٹ ریشو، یعنی ہر 100 میں سے 60 بچے گریڈ 5 سے پہلے اسکول سے بھاگ جاتے ہیں، اسکول چھوڑ دیتے ہیں، گریڈ 5 سے پہلے اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ باقی گفتگو تو بعد میں ہوگی فکری قسم کی، وہ تو آتے ہی نہیں اسکول کے اندر، چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے ہائیسٹ ریٹ ہے ہمارے اس کے اندر۔ ہماری کوشش ہے کس طریقے سے یہ پڑھتے جائیں، یہ اگلے مدارج میں چلے جائیں، جتنے آگے بڑھیں گے زندگی میں دروازے ان کے سامنے زیادہ کھلتے چلے جائیں گے اس کے اندر نا آگے۔ اگر وہیں سے نکل گئے تو پھر تو ان کو پکڑنا اور پھر زندگی کے دھارے میں لانا ایک مشکل کام ہوگا۔ تو غزالی ٹرسٹ نے فوکس جو ہے وہ یہاں پر کیا ہے، اور ہم نے پھر ایک استاد ایک کلاس سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، اور اپنی مدد آپ سے کیا تھا، کسی سے نہیں مانگا، آپ کے پاس نہیں آئے، کسی اور کے پاس نہیں گئے، ہم نے جو کچھ ہمارے پاس موجود تھا اس سے ہم نے آغاز کیا، ایک استاد ایک کلاس سے گاؤں کے اندر ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اور پہلے ہم نے 1997 کے اندر 22 ٹیچرز لیے، ان کو 22 گاؤں میں اپوائنٹ کیا اور 22 کمروں سے اپنے ان اسکولوں کا آغاز کر دیا۔ ہم نے 25,000 روپے سے ایک اسکول کا ہم آغاز کر دیتے تھے، 1997 کے اندر کی بات کر رہا ہوں۔ آج الحمدللہ 2019 کے اندر ہم تقریباً 700 تعلیمی ادارے گاؤں دیہاتوں کے اندر بنا چکے ہیں، 700، ٹھیک ہے، 700۔ تو یہ 700 اسکولز جو ہیں اس میں تقریباً 98,000 بچے پڑھتے ہیں، 98,000 بچے پڑھتے ہیں، تھوڑے نہیں ہیں۔ لوگ 500، 1000، 5000، 6000، 10,000 بچے لے کے بہت فخر کرتے ہیں، اور بالکل کرنا بھی چاہیے۔ غزالی ٹرسٹ 98,000 بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے، 5,000 ٹیچرز ہیں کہ جن کا ذریعہ معاش جو ہے اور تدریس کے فرائض وہ ہمارے ساتھ جو ہے انہوں نے جاری رکھے ہوئے۔ ایک ادارہ چلانا یہ خود ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے اس کے اندر، کہ کیسے آپ ایک استاد ایک کلاس سے آپ نے بلایا، لمس کے اندر، UMT کے اندر اور مختلف کالجز کے اندر، لاہور کے جو اور یونیورسٹی کے اندر غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے اس ماڈل کو پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کیسے اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں، اتنا بڑا نظام کیسے چلاتے ہیں آپ اس کے اندر نا۔ تو یہ جو 700 اسکول، 1 لاکھ طالب علم اور 5,000 اساتذہ کرام، اور گاؤں دیہاتوں کے اندر، گاؤں دیہاتوں کے اوپر کوشش یہ بھی کی ہے کہ ان اداروں کو ٹو سم ایکسٹینٹ اپنے پیروں پہ بھی کھڑا کیا جائے، سسٹینیبل بھی بنایا جائے، تاکہ ان کی انکم اور آپریشنز ایکسپینس جو ہے وہ میٹ ہو سکیں، اور ڈیولپمنٹ کے لیے ہم ڈونیشن لیں تاکہ ہر وقت مانگنے والا چکر جو ہے وہ اس کے اندر نہ رہے۔ الحمدللہ غزالی ٹرسٹ کے رزلٹ بہت اچھے ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں جہاں ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے پچھلے 10 سال کے رزلٹ جو ہیں وہ 80 to 90% ہوتے ہیں، کلاس 5 کے، کلاس 8 کے اور کلاس میٹرک کے۔ یہ جو انٹیک ہمارے پاس آتا ہے، ہمیں ان سے بہت زیادہ ہم وہ نہیں کرتے کوئی بہت بڑا تقاضا ہو، ہمارا تقاضا نہیں ہے کہ ہمارے بچے ٹاپ کریں اور ان کی تصویریں اور چھاپیں ہم اس کے اندر، ہم دو ہی ان سے تقاضا کرتے ہیں۔ ایک وہی کرتے ہیں کہ جی آپ جو ہے غیر حاضر نہ رہیں، اسکول میں آتے رہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ 3rd ڈویژن سے نہ ہوں، آپ کو پاس ہونا ہے، اور 1st ڈویژن یا 2nd ڈویژن میں جو ہے آپ نے پاس ہونا ہے۔ یہی ہمارا بیسیکلی ان سے تقاضا، تاکہ وہ بچے اسکول سے میں آگے بڑھتے رہیں اور کنٹینیو کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 2 اور کام کیے، ایک یہ کہ ہم نے گاؤں دیہاتوں کے اندر ڈسیبل بچوں کو ان کو پڑھانے کا بندوبست کیا ہے۔ اس وقت کوئی 1500 جو معذور بچے اور بچیاں ہیں جو گاؤں میں رہتے تھے، 10-15 بچے تھے، کوئی ان کو نہیں پوچھتا تھا۔ ہمیں لگا کہ ایسے بچے اور بچیوں کو اسکول لانا چاہیے اور ان کو پڑھانے کا بندوبست کرنا چاہیے، تو ہم نے ان کے لیے بھی اپنے اسکول کے دروازے کھولے ہیں، اور ان کو، ان اسپیشل بچوں کو، ان ڈسیبل بچوں کو جو ہے ہم نے اپنے اسکولوں میں جو ہے پڑھانے کا بندوبست کیا ہے۔ دیر نہیں لگتی، ہم اگر عزم کر لیں کچھ ہم نے تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم فیصلہ کر لیں تبدیل کرنا ہے، اپنے آپ کے لیے فیصلہ کر لیں، اپنے معاشرے اور قوم کے لیے کر لیں، کسی دائرے میں طے کر لیں، تو تبدیلی آ جاتی ہے اس کے اندر۔ ہماری غزالی ٹرسٹ کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے ہمارے ہمراہی بنیے، اور ہم سب مل کر پاکستان کے مستقبل کو روشن بنائیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔
بہت بہت شکریہ عامر بھائی. اصل میں ہم نے سیشن اس طرح رکھا تھا کہ اگر کچھ سوال